رکھا اہل بیت حضور پر۔ اور پھر آخر کار کیا ہوا، ان بدبختوں نے دیکھا کہ جنہوں نے پانی بند کیا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ پھر 9 محرم الحرام کا وہ دن آ گیا۔ چونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعات بہت بڑے ہیں، بہت لمبے ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں۔ اگر صرف 10 محرم ہی کو ان کو بیان کیا جائے تو 2-3 دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے واقعات ہیں۔ تاہم میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 4 محرم سے لے کر 9 محرم تک صرف یہی بات ہوتی رہی کہ حسین صلح کر لو، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو وہ دیں گے۔ اتنی زبردست امام حسین علیہ السلام کو پیشکشیں ہوتی رہی کہ ہم آپ کی مالی مدد کریں گے، جسمانی مدد کریں گے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ہم آپ کو اتنا زیور دیں گے، اتنا معلوم متاع دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے دینے پر آمادہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے سب کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے نانا کی امت چاہیے، مجھے دین چاہیے، مجھے اسلام چاہیے۔ تو کیا سب کو ٹھکرا دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ اس لیے تاکہ کیا ہو، دین زندہ ہو سکے۔ اور ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آج دین کو کسی نے بچایا ہے، ویسے تو ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا میں کلمہ بھی مصیبت میں آ چکا تھا، کلمے پر بھی مصیبت وقت آن پڑا تھا، دین مشکل میں تھا، دین کی روح مٹ چکی تھی، مسلمان مردہ ہو چکے تھے، نہ کلمے کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، ہر طرف گناہ ہو چکا تھا۔ لیکن وہاں پر اگر دین کو، کلمے کو کسی نے بچایا تو اس کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ یعنی کہ 4 محرم سے 9 محرم تک یہی باتیں ہوتی رہی، اس میں کوئی اور بات ہوئی نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ اذان بھی ہوتی رہی، یہ آپ نے بات بڑی غور سے سننی ہے کہ وہاں پر اذان بھی ہوتی رہی اور نماز بھی ہوتی تھی جماعت کے ساتھ، اور جماعت کون کراتا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور یزیدی سارے وضو کر کے نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ایک بار اذان ہو رہی تھی تو حضرت امام حسین نے ان یزیدیوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بتاؤ نا کہ یہ تمہارے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے حسین یہ تو آپ کے نانے کا نام ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ میرے نانا ہے تو اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہو۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی خاطر خواہ واقعہ پیش نہیں آیا 4 محرم سے 9 محرم تک، اور پھر صرف کیا ہوا کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا، اور جس نے پانی بند کیا اس کا، اور جس نے تانا دیا تھا کہ اے حسین دیکھو پانی کتنا میٹھا ہے، کتنا صاف ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی حسین ازدی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی حسین ازدی اس کا نام تھا، کہ جس نے امام حسین کو تانا دیا تھا کہ حسین دیکھو یہ نہر فرات ہے، کتنا میٹھا پانی ہے، صاف ہے، شفاف ہے، لیکن اے حسین آج اس پانی سے ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ کتنا بڑا اس نے یہ تانا دیا تھا، ترسایا تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ اور جب پھر دن گزرتے گئے، 7 محرم گزرا، 8 گزرا، 9ویں محرم بروز جمعرات جب یہ وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا کرو، ان کے خیموں پر حملہ کر دو۔ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب 9ویں محرم کا دن آیا تو ابن سعد نے، جو لشکر کا سپہ سالار تھا، جو یزیدی تھا، جو بدبخت تھا، مردود لعین تھا، جو یزید کا پیروکار تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج 9 محرم ہے،
اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو صلح کر لو، لیکن یہ صلح نہیں کر رہے۔ تو آج بات کیا ہوگی، حد کراس کر چکی ہے، آج ان پر حملہ کر دو۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ حملہ کیا، اور اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر دیوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کے پاس آئیں اور امام علی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے کہ دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ حملہ کرو تو وہ جو فوج تھی دشمن کی، وہ خیموں کے اتنے قریب آ چکی تھی، اتنے قریب آ چکی تھی کہ اب یوں لگ رہا تھا کہ حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں، اب جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور خون بہایا جائے گا۔ اتنا شور ہو رہا تھا، حسین صلح کر لو، حسین باہر نکلو، آج ہم یہ کر دیں گے، آج ہم وہ کر دیں گے۔ جب یہ شور و غل سنا تو حضرت زینب نے کہا کہ امام حسین کو کہ دیکھیے کہ دشمن کے شور کی آواز کتنی بلند ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ امام حسین علیہ السلام نے جب سر اٹھایا، حضرت زینب کی یہ بات سنی تو حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جب میری آنکھ لگی تھی تو میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا، ادھر یزیدی فوج سر پر آ گئی اور ادھر آپ کی آنکھ لگی، اور ادھر نانا خواب میں آئے اور کہا کہ اے میرے بیٹے حسین، میرا دل چاہتا ہے کہ تو آ اور مجھ سے مل۔ تو آپ نے کہا اے زینب میری بہن، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے کہا کہ ان قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ اب دیکھیں یہ کیسا ایک ربط تھا جو قائم ہو رہا تھا، ادھر وہ یزیدی فوج خیموں کے ارد گرد آ گئی، حملہ کرنے والی تھی، اور ادھر امام حسین کو خواب آئی، اور خواب میں حضور نے کہا کہ اے حسین ان قریب تم میرے پاس آنے والے ہو، یعنی کہ ان قریب یہ یزیدی تمہیں قتل کریں گے اور تم کیا ہوگے، میرے پاس آ جاؤ گے، اپنی ماں سے ملو گے، اپنے بابا سے ملو گے، مجھ سے ملو گے، اپنے بھائی حسن سے ملو گے۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت زینب نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ پڑی، تو فرمایا کہ اللہ کی قسم تم رو نہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا تم پر فضل ہے، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ ابھی امام حسین اور حضرت زینب کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت عباس نے آ کر اطلاع دی کہ جو دشمن ہے اس نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور فوج کے سامنے جا کر کہنے لگے، تو حضرت عباس نے کہا کہ اے حسین آپ ان کی طرف نہ جائیے۔ حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کو روک دیا اور کہا کہ آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ہی جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ اس وقت حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عباس جب یزیدی فوج کے سامنے آئے اور پوچھا کہ اے یزیدی فوج اس وقت اچانک حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تو ابن زیاد نے کہا کہ آپ لوگ یزید کی اطاعت کرو، صلح کرو یا کیا کرو، جنگ کرو۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو، مجھے یہ بات امام حسین تک پہنچانے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور امام حسین کو بتا دو۔ جب وہ حضرت عباس خیمے میں آئے، امام حسین علیہ السلام کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ابن سعد سے کہو کہ آج رات کی ہمیں کیا کریں، مہلت دیں، یعنی کہ 9 محرم الحرام کی انہوں نے کیا کی، رات کی مہلت مانگی امام حسین علیہ السلام نے اس یزیدی لشکر سے، اور ان سے کہا کہ ہمیں مہلت دیں تاکہ آج رات ہم کیا کریں، نماز پڑھ لیں، تاکہ آج رات ہم قرآن جی بھر کر پڑھ سکیں، تاکہ آج رات ہم توبہ و استغفار کر سکیں۔
دیکھیں ناظرین، آپ سنیں، غور کریں کہ آخری وقت ہے، انہیں پتہ ہے کہ کل ہم نے شہید ہو جانا ہے، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں زندگی کے، انہیں پتہ ہے کہ کل ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، دعا کو نہیں چھوڑا۔ پتہ ہے کہ جان چلی جائے گی، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، میرے بچے قربان ہو جائیں گے، لیکن آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آج اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، تو ہلکا سا بیمار ہوتے ہیں تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی جسم پر زخم لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا، نماز چھوٹ جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھتے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب بیمار ہو نماز نہیں پڑھتے تو کھانا بھی چھوڑ دو، جب بیمار ہو قرآن نہیں پڑھتے تو پینا بھی چھوڑ دو، کھانا پینا بالکل لگاتار جاری ہے، مسلسل، لیکن جب کہا جائے کہ نماز کو نہیں پڑھتے، بیمار ہیں، صحت نہیں ٹھیک، سر میں درد ہے، کمر درد کر رہی ہے، تو دیکھیں سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ بیمار ہوں، حالت جتنی مرضی خراب ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ وہ دیکھیں نا کہ انہیں پتا تھا کہ کل ہم نے چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین نے کہا کہ آج رات کے ہمیں مہلت دو، ہم کیا کریں؟ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ اور امام حسین نے کہا کہ تم تو جانتے ہو نا کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے، ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے۔ وہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار عمر بن سعد کہنے لگا، ہاں حسین، اگر آپ کو نماز سے محبت نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ نماز تو آپ کے گھر سے چلی ہے، قرآن تو آپ کے گھر سے چلا ہے، دین تو آپ کے گھر سے چلا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی بدبختی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے، اس کے باوجود بھی کتنا ظلم کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ساری رات حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مہلت دی کہ آج آپ اللہ کی عبادت کرو، اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ حضرت امام علی مقام ساری رات، آپ خود بھی، آپ کے بیٹے بھی، آپ کی بیویاں بھی، آپ کے رشتہ دار جتنے بھی تھے، 91 افراد کا وہ قافلہ، 91 افراد کا وہ قافلہ اہل بیت کا، ادھر یزیدی ساری رات شراب پیتے رہے، برے کام کرتے رہے، حرام کھاتے رہے، سور کھاتے رہے، خنزیر کھاتے رہے، اور ادھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ کیا کرتے رہے؟ ساری رات روتے رہے، اللہ کی یاد میں رہے، قرآن پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، نعتیں پڑھتے رہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے رہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اے مالک، تو نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں دین اسلام کے لیے تو نے چن لیا، اور آج ہماری جو جانیں ہیں یہ ضائع نہیں گئی، بلکہ دین اسلام کی خاطر ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابن سعد نے، یعنی کہ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے تمہیں کل تک کی مہلت دے دی۔ اور یہ بات سن کر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو ایک بہت زبردست قسم کا خطبہ دیا، اور وہ آخری خطبہ تھا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دیا۔ تو 4 محرم سے لے کر 9 محرم تک کیا ہوتا رہا؟ یزیدیوں کی یہی کوشش تھی کہ حسین یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں
نہیں راضی ہوتا، میں یزید کو نہیں مانتا، اس کی بیعت کو قبول نہیں کرتا۔ اور 9 محرم کو جب انہوں نے حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ ان سے مہلت مانگو، آج کی رات ہمیں دیں تاکہ ہم خوب اللہ کی عبادت کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اور پھر جب ان کی طرف سے اجازت مل گئی تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے سارے ساتھی 91 افراد ساری رات اللہ کے ذکر کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، نعتیں پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، شکر کرتے رہے۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب نماز سے سارا کچھ کر کے فارغ ہو چکے تو آپ نے خطبہ دیا۔ تو کل انشاءاللہ آپ کو میں خطبہ بتاؤں گا کہ وہ خطبہ کیا تھا۔ تو آج کا یہ جو درس تھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ آج اگر ہماری مائیں بہنیں جو نماز نہیں پڑھتی، آج اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور گھر جا کر سوچیں کہ یار وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنا ان پر ظلم ہوا، انہیں پتہ ہے کہ کل ہم نے چلے جانا ہے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے، قرآن نہیں چھوڑے۔ اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں بیٹا کل تم نے قربان ہو جانا ہے اپنے نانا کے دین کی خاطر، لیکن تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آج ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے نماز کا، نہ ہمارے والدین کو پتہ ہے نماز کا۔ تو آج آپ جب گھر جائیں یہ سوچیں، یہ جو درس آج آپ کو ملا ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے، وہ کیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، فوتگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیمار ہو جائیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی، نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ آج آپ گھر جائیں یہ سوچیں، اس پر غور کریں، اور جو ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی وہ کیا کریں؟ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آج سے یہ عہد کر لیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اتنی مصیبت میں بھی، اتنی مشکل میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر جنہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا نا، جنہوں نے نماز کو پکڑے رکھا، جو نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اللہ کی یاد میں رہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین علیہ السلام کی کیا تھی؟ امی تھی۔ ان کی آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اختتام کرتے ہیں۔ آپ سارا دن کام کاج کرتی، تھک جاتی کام کر کر کے، اکیلی تھی۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے، جنگ جب فتح ہوئی تو مال غنیمت میں کچھ غلام آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں ابا جان میں سارا دن کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہوں اور میں نماز بھی پڑھتی ہوں، تو آپ ایسا کریں غلام یعنی کہ ایک لونڈی مجھے دے دیں، کنیزہ، جو میرے گھر کے کام کاج کیا کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ یہ بات سنیں اور یہی عمل آپ بھی کیا کریں، آپ اپنے کام کاج بھی کریں گے اور تھکیں گے بھی نہیں، اور نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کیا میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تو نماز کے بعد وہ کرے اور تیری ساری تھکن دور ہو جائے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں ابا جان آپ بتائیے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب بھی تم نماز پڑھو، نماز پڑھ چکو تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ جب تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھو گی نا تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے تمہاری ساری تھکن کو دور فرما دے گی، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو جن کی مائیں ایسی ہو نا تو پھر بیٹے بھی اللہ پاک حسین جیسے دیتا ہے۔ پہلی مائیں جب بچے کوکھ میں ہوتے تھے تو قرآن پڑھا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، نعتیں پڑھتی تھی، تو پھر بیٹے بھی اللہ پاک ایسے دیتا تھا، امام حسین جیسے۔ بیٹے بھی اللہ پاک ممتاز قادری صاحب جیسے دیتا تھا۔
نیک مائیں ہوتی تھی تو نیک اولاد ہوتی تھی۔ آج کوئی کیا کر رہا ہے؟ گانے سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو آج کے در سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جتنا مرضی کٹھن مرحلہ آ جائے، جتنی مرضی مشکلات ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم نے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنی ہے۔ آج کا یہی سبق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وقت پر آئیں، وقت پر جائیں۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو امام علی مقام کا وہ آخری خطبہ سناؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام علی مقام ہمارے لیے کیسے تڑپتے رہے، انہوں نے دین کو بچایا اور کیسے بچایا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، جو آج درس ہوا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے جو سبق حاصل ہوا نماز کا، یا اللہ پاک نماز کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک خود بھی پڑھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جتنے بھی مائی بہنیں یا اللہ پاک ہمارے درس میں شامل ہوئی، جہاں سے بھی گاؤں سے، یا اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، سب کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کے آنے والی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رونا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔